السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں خیبر کرونیکلز اور میں ہوں وریشا حسن۔ UN میں جو آواز اٹھائی گئی افغانستان کی حکومت اور TTP کے حوالے سے، اور یہ آواز کسی اسلامک کنٹری یا ایشین کنٹری نے نہیں اٹھائی بلکہ یورپین کنٹری ڈنمارک کی طرف سے یہ آواز اٹھائی گئی، اس کا پاکستان کے لیے کیا فائدہ ہے، یہ ہم آج کی پوڈ کاسٹ میں جانیں گے۔ ساتھ ہی ساتھ ہم بات کریں گے کہ انڈیا جو ایک دفعہ افغانستان کی یا دہشت گردوں کے خلاف تھا، وہ اب افغانستان کے ساتھ ہو گیا اور اس کے لنکس افغانستان کے ساتھ بڑھ رہے ہیں ٹریڈ کے حوالے سے۔ اس کے پیچھے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ ساتھ ہی ساتھ ہم بات کریں گے کہ بنوں میں جو پیس کمیٹی کو ٹارگٹ کیا گیا، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، یہ ہم جانیں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی اور تجزیہ نگار ارشد عزیز ملک۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ سر آپ کی قیمتی وقت کا۔ ارشد سر، پہلے تو یہ بتائیے کہ انڈیا جو کہ ایک وقت میں دہشت گردوں کے خلاف تھا اور اب پھر ظاہری بات ہے اس کا فائدہ ہے اس میں، تو کیا کہیں گے کہ یہ لنکس جو بڑھ رہے ہیں اور جو نور الدین عزیزی گئے ہیں، کیا لگتا ہے کہ یہ صرف ٹریڈ کے سلسلے میں گئے تھے یا کوئی اور ایسی سازش ہو رہی ہے؟ دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ جب پاکستان اور بھارت کی جنگ ہوئی اور بھارت کو شکست ہوئی تو اب وہ شکست ہضم ہی نہیں ہو رہی۔ اس کا یہ خیال ہے کہ کسی نہ کسی طور جو ہے افغان حکومت کو استعمال کیا جائے، ایز اے پراکسی استعمال کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ پہلے وزیر خارجہ ملا متقی گئے اور انہوں نے بھی جا کے وہاں بڑی جارحانہ ایک پریس کانفرنس کی پاکستان کے حوالے سے۔ اب جو ان کے دوسرے وزیر ہیں تجارت کے، وہ چلے گئے ہیں، وہ جا کے وہاں پہ وہ یہی بات کر رہے ہیں۔ اچھا، وہ دونوں جانب سے جب یقیناً پاکستان اور افغانستان کے تعلقات کشیدہ ہیں، اب معاملہ یہ ہے چونکہ پاکستان کے تعلقات افغانستان کے ساتھ بھی خراب ہو چکے ہیں اور انڈیا کے ساتھ بھی ہماری کوئی دوستی نہیں ہے۔ اب دونوں ممالک جو ہے وہ مل بیٹھ کے سوچ رہے ہیں کہ پاکستان سے کیسے نپٹا جائے۔ یہ ساری پلاننگ ہوتی ہے اب انڈیا کے اندر۔ وہاں بیٹھ کے وہ پہلے یہ بات کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے، ہم آپس میں بہت کوآپریشن کریں گے اور $1 ارب جو ہے وہ انڈیا سپورٹ کرے گا، وہاں پہ ڈیم بنانے ہیں، سڑکیں بنانی ہیں، انفراسٹرکچر ڈیولپ کرنا ہے، اور پھر تجارت کے حوالے سے وہ کہتے ہیں جناب ہم دونوں مل کے تجارت کریں گے، پاکستان کو درمیان سے کاٹ دیتے ہیں۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ جو دونوں باتیں کر رہے ہیں نا، یہ جذباتی باتیں ہیں، لیکن حقیقت کا اس سے دور تک تعلق نہیں ہے۔ کیسے آپ تجارت کریں گے؟ درمیان میں پاکستان کا اتنا بڑا پاکستان کا رقبہ ہے جو موجود ہے، آپ وہاں بیٹھ کے صرف اس لیے یہ بیانات دے رہے ہیں، صرف اس لیے یہ بات چیت ہو رہی ہے تاکہ پاکستان کو پریشان کیا جائے، پاکستان کو تھوڑا سا پریشر میں ڈالا جائے، تھوڑا انفلوئنس ہو کہ پاکستان کے دیکھیں جی وہ انڈیا اور افغانستان قریب آ گئے ہیں، ان کی جو ہے دوستی ہو گئی ہے، دونوں جناب بڑے شور و شکر ہو گئے ہیں۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ ساری جو ہے نا صرف ڈرامے بازی ہے، صرف وہاں پہ جا کے بیانات ہیں۔ اگر ہم آ جاتے ہیں، چلیں تجارت کی بات کر لیتے ہیں، کہتے ہیں تجارت کریں گے، چاہ باہر کے ذریعے تجارت ان کو بڑی مہنگی پڑے گی، ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا، بہت لمبا وایا ہے، کہاں سے وہ تجارت کریں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان جو ہے اس وقت بڑے سکون سے ہے، بڑے آرام سے ہے، پاکستان پہ کوئی پریشر نہیں ہے، نہ پاکستان اس حوالے سے سوچ رہا ہے کہ کیا ہونے جا رہا ہے۔ ان کا تو یہ خیال ہے نا کہ پاکستان بڑا پریشان ہے، ڈرا ہوگا، کنفیوز ہوگا کہ دونوں ملک مل گئے۔ پاکستان میں بڑی جو ہے نا وہ کہتے ہیں نا بڑا ٹھنڈ پڑی ہوئی ہے، آرام سکون ہے، ہم سے ہم کوئی ٹینشن نہیں لے رہے، اور ہم کہہ رہے ہیں کہ جو دل چاہتا ہے کرو۔ پاکستان نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اب تجارت نہیں ہوگی جب تک کہ امن نہیں آتا، جب تک کہ دہشت گردوں کی پشپنائی جو ہے وہ نہیں چھوڑتے، ہم نے کسی قسم کی تجارت نہیں کرنی۔ آج کافی روز ہو گئے ہیں، مطلب تقریباً کوئی 40-45 دنوں سے تو بند ہے، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑا، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑا۔ اکانومی میں آپ کو نہیں لگتا کہ کوئی فرق پڑا ہوگا؟ نہیں، میرا نہیں خیال۔ دیکھیں، اس کا میں نے پہلے بھی بات کی تھی کہ یہ جو افغانستان کے ساتھ ہماری تجارت ہے بڑی کم ہے، اور ہماری تجارت جو ہے وہ ایک قسم کی بائی لیٹرل جو ہماری ٹریڈ ہے وہ اس کا والیوم بہت کم ہے، میں نے تقریباً 2 سے بھی کم $2 ارب، اور اس میں بھی ہم کرنسی کون سی استعمال کرتے ہیں، پاکستانی اور افغان کرنسی، تو اس سے پاکستان کو ڈالرز نہیں آتے۔ تو اگر ہم کہیں نا کہ ہم تجارت کر رہے ہیں، ہمیں ڈالر آ رہے ہیں، وہ ہمیں نقصان ہو گیا $2 ارب کا، تو وہ ایسا نہیں ہے۔ ہمیں بعض اوقات یہاں سے چیزیں جاتی ہیں، کموڈٹی جاتی ہے، وہاں سے آ جاتی ہے، اس کے بدلے میں وہ چل رہا ہوتا ہے، بارٹر جسے کہتے ہیں۔
تو بارٹر ٹریڈ کا کوئی اتنا فائدہ ہمیں اس وقت نہیں ہے. یہ تھا کہ یہاں کچھ سبزیاں کچھ فروٹ وغیرہ جو آتا ہے, نئی فروٹ اگر کوئی خاص فروٹ نہیں آ رہا تو کوئی فرق نہیں پڑتا, ان کو زیادہ فرق پڑ رہا ہے کیونکہ ان کے پاس کافی ایسی چیزیں ہیں جو ان کو بڑی دور سے لانی پڑیں گی, اب ان کو سمجھ آ جائے گی. لیکن اب وہ پریشان کیوں ہے افغان حکومت؟ وہ سمجھتی ہے کہ ایسے نہ ہو کہ پاکستان کہیں ہمیں نہ یہاں گرا دے, یعنی ہماری حکومت فارغ نہ ہو جائے. تو وہ اس ڈر کے مارے جو ہے نا وہ کبھی ادھر بھاگ رہے ہیں کبھی ادھر بھاگ رہے ہیں, حالانکہ دنیا بھر اس کو کہہ رہی ہے کہ بھئی آپ بیٹھ کے بات کر لو. اچھا ابھی آپ نے جو بات کی نا کہ جی اب تو ڈنمارک بھی کہہ رہا ہے, بالکل ہے, یعنی ڈنمارک جو ہے وہ چیئرمین ہے اس کمیٹی کا جو بنائی گئی تھی ٹی ٹی پی کے حوالے سے اور داعش وغیرہ کے حوالے سے کہ وہاں پہ جو پابندیاں ان پہ لگی ہیں, اس کی کمیٹی سلامتی کونسل میں جو ہے نا اس کی وہ چونکہ وہ چیئرمین ہے تو ان کی وہاں جو مستقل مندوب ہیں لینڈی وہ وہاں پہ چیئرمین ہیں, انہوں نے یہ بات بھی اٹھا دی ہے. بالکل ہاں. تو مطلب پہلے تو صرف ہم کہہ رہے تھے کہ چلو ہماری بات آپ نہیں مانتے, پوری دنیا یہی کہہ رہی ہے, اب پوری دنیا کہہ رہی ہے. تو اب اگر آپ انڈیا کا سہارا لیں گے, انڈیا سے آپ کہیں گے کہ جی آپ ہمارے ساتھ آئیں, تو میرے خیال میں وہ انڈیا کچھ بھی نہیں کر سکتا, وہ خود شکست خوردہ ہے, تو آپ اس کے ساتھ کیا. اور یہ جو ڈیم کے حوالے سے جو باتیں چل رہی ہیں اس بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیں ڈیم جو ہوتا ہے نا وہ اتنی جلدی نہیں بنتا, اسے 5 سے 10 سال لگ جاتے ہیں. پھر یہ ہے کہ ابھی تک تو کوئی انیشل کام بھی نہیں ہوا, صرف بات چیت چل رہی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ دنیا میں اب ٹیکنالوجیز بدل رہی ہیں. پانی پہ ٹھیک ہے بجلی بنتی تھی, اب لوگ سولر پہ چلے گئے ہیں, اب لوگ جو ہے نا نیوکلیر ٹیکنالوجی لے آئے ہیں, کوئلے سے آ جاتی ہے, تو ڈفرینٹ چیزیں آ گئی ہیں. ان کا یہ خیال ہے کہ پاکستان کو پانی کی وجہ سے ہم نقصان ہوگا. ہمیں نقصان اس وقت ہوگا جب یہ لوگ ڈیم بنائیں گے اور ہم پاکستان اس کے خلاف چلا جائے گا عالمی عدالت میں کہ بھئی ان کو ڈیم بنائیں گے تو کوئی معاہدہ ہونا چاہیے نا. ایسے نہیں ہوتا دنیا میں, جب بھی 2 دریا 2 جو آتے ہیں 2 ملکوں کے درمیان, پھر وہاں ایگریمنٹ ہوتے ہیں. ایسے نہیں ہو سکتا کہ آپ پانی بند کر دیں, ایسا کبھی نہیں ہوتا. اچھا سر, اقوام متحدہ میں جو پاکستان کی موقف کی تائید کی گئی, کیا کہیں گے یہ پاکستان کے لیے کتنا فائدہ مند ہے؟ دیکھیں ویسے میں پہلے بھی یہ بات کرتا تھا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ افغانستان جو ہے اس وقت دنیا بھر کی دہشت گرد تنظیموں کا مرکز بن چکا ہے. اس کے اندر اگر آپ دیکھیں تو تحریک طالبان پاکستان کے علاوہ داعش ہے, القاعدہ ہے, دنیا بھر کی تنظیمیں جو ہیں اس وقت وہاں پہ بالکل سرگرم ہے وہاں پہ. ہر ملک کا جہاں بھی کوئی واقعہ ہوتا ہے اس کے تانے بانے افغانستان سے ہوتے ہیں. بالکل ہاں. پاکستان کے اندر ہم بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ دیکھیں یہ لوگ وہاں پہ موجود ہیں. اب دیکھیے اس رپورٹ میں کیا کہا گیا, اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ٹی ٹی پی کے جو القاعدہ کے لوگ ہیں وہ بھی وہاں پہ ہیں, داعش کے لوگ بھی ہیں. 6000 تو مطلب آپ دیکھ رہے ہیں نا ٹی ٹی پی کے لوگ ہیں وہاں پہ, ٹھیک ہے, جو ہم کہہ رہے تھے کہ جی ان کے فائٹرز ہیں, تو 6000 فائٹر ہیں, ان کے ساتھ دوسرے ان کے لوگ بھی ہیں, تعداد کافی زیادہ ہے. اور پھر انہوں نے کہا کہ داعش کے 2000 لوگ ہیں. اب دیکھیں 2000 یا 6000 لوگوں کو رکھنا کوئی مذاق نہیں ہے, معمولی بات نہیں ہے. بالکل دیکھیں ان کے لیے کھانے پینے کا بندوبست کرنا, ان کو رہائش دینا, ان کی ٹریننگ کرنا, ان کو اسلحہ دینا, ان کو بارود دینا, پھر ان کو ایکسیس دینا کہ وہ پاکستان آ کے دہشت گردی کریں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو رپورٹ آئی ہے یہ دنیا کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے. پوری دنیا کو بتا دیا گیا ہے کہ افغانستان جو ہے اگر اس پر توجہ نہ دی گئی, افغانستان پر پریشر نہ ڈالا گیا, یہ جو تنظیمیں ہیں اس میں یہ کہا گیا ہے کہ پاکستان کے لیے تو ٹی ٹی پی خطرہ ہے, لیکن داعش جو ہے وہ پوری دنیا کے لیے خطرہ ہے, القاعدہ جو ہے پوری دنیا کے لیے خطرہ ہے. تو یہ صرف پاکستان تک محدود نہیں ہے. اور میں بارہا یہ بات کر چکا ہوں کہ دیکھیں داعش کا اپنا ایجنڈا ہے, القاعدہ کا اپنا ایجنڈا ہے, وہ ایک بر اعظم تک محدود نہیں ہے. مشرق وسطیٰ سے نکل کے افریقہ میں بھی انہوں نے کاروائیاں شروع کر دی ہیں. بالکل صحیح بات ہے. اگر ان کا منبع جو ہے افغانستان ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پوری دنیا کی سیکیورٹی ایٹ رسک ہو گئی ہے. اور جو افغان حکومت کمزور حکومت ہے, یہ اب ماننا پڑے گا دنیا کو کہ یہ حکومت جو ہے ان دہشت گردوں کو نہ قابو کر سکتی ہے, کچھ نہیں کر سکتی. تو بجائے اس کے کنٹرول کرے وہ ان کو سپورٹ کر رہی ہے. اس کی وجہ پیچھے یہ نظر آتی ہے کہ جو فنڈنگ آتی ہے, جو ان گروپوں کو یا ان دہشت گرد تنظیموں کو جو فنڈنگ آتی ہے دنیا بھر سے, اس میں افغان رجیم کو بھی پیسے ملتے ہیں.
اس میں بھی یہ اپنا حصہ لے رہے ہیں. یعنی جس طرح بطاخوری میں حصہ ہوتا ہے نا دوسروں کا، اس طرح افغانستان جو ہے جو کلدم تنظیموں کو فنڈنگ آ رہی ہے ان میں سے پیسے لے رہا ہے. اب دوسری بات یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں فنڈنگ، تو فنڈنگ کا اس رپورٹ کے اندر بڑا واضح کر دیا گیا. انہوں نے کہا کہ ڈیجیٹل ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں، کرپٹو کرنسی استعمال ہوتی ہے اور پوری دنیا سے ان کے لیے پیسے آتے ہیں، کیونکہ معاملہ یہ ہے کہ جو انتہا پسند لوگ ہیں پوری دنیا میں ان تنظیموں کو بیک کر رہے ہیں وہ. تو ایسے حالات میں جب دنیا سے کرپٹو کرنسی اور ڈیجیٹل کرنسی کے ذریعے اب تو آپ کو لانے کی فزیکلی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ نے اس میں ڈالنے ہیں، وہاں سے آپ نے لے لینے ہیں پیسے. تو یہ معاملہ اب دنیا کو دیکھنا پڑے گا کہ جو منی لانڈرنگ کی ہم بات کرتے تھے کسی زمانے میں، اب ڈیجیٹل جو ہے منی لانڈرنگ ہو رہی ہے. تو اس منی لانڈرنگ سے جو ہمارے خطے میں تو مشکلات ہیں، ہم تو سمجھتے ہیں کہ دیکھیں نا، اگر پاکستان میں مسائل ہیں، ایران میں مسائل ہیں، چائنا میں مسائل ہیں، ایون دیکھیں یہ سینٹرل ایشیا کو استعمال کر رہے ہیں. پاکستان کے اندر 4 ازبک جو دہشت گرد پکڑے ہم نے، ایک پشاور یہ حقانی مسجد میں تھا، ایک دوسری جگہ پہ پکڑا، اور ایک پنجاب کے اندر. ایک بندہ ازبک ابھی بھی رہتا ہے. یعنی ٹی ٹی پی نے کیا کیا، انہوں نے ازبک جو لوگ تھے، کیونکہ ازبک اور آرمینیا کی آپس میں لڑائی ہے تو وہاں پہ کچھ اس طرح کے گروپ ہیں، انہوں نے ان لوگوں کو وہاں سے ہائر کیا اور بھرتی کر کے یہ لوگ ان کو پاکستان لائے کہ آپ لوگ آ کے یہاں پہ کاروائیاں کریں. تو 4 خودکش اور 4 اس طرح کے لوگ آئے تھے، جن میں سے 3 کو تو مار دیا گیا ہے، ایک رہتا ہے. تو اب یہ آپ دیکھ لیں کہ سینٹرل ایشیا سے لوگوں کو بھرتی کر رہے ہیں. تو یہ بھرتی کا جو سسٹم ہے اسی وجہ سے ہے کہ ہمارے اس خطے میں پسماندگی ہے، غربت ہے، روزگار نہیں ہے، اور نوجوان جو ہے وہ پھر ان کی طرف راغب ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ ان کو فنڈنگ بھی کرتے ہیں ایزیلی مینیپولیٹ کر لیتے ہیں. اگر وہ ان کو 50,000 اگر 1 لاکھ روپیہ مہینہ دیتے ہیں تو یہ نوجوان پھر وہاں چلے جاتے ہیں. بالکل صحیح. تو یہ غربت کے جو اس رپورٹ کے اندر بھی یہ ہے کہ جو اثرات ہیں، ہماری جو معیشت کمزور ہے، اس کی وجوہات یہ بھی ہے اس میں. اچھا سر، یو این کی رپورٹ اور دوسری سورسز کے مطابق آئی ایس کے افغانستان میں بھی ایک بہت ہی بڑا نیٹ ورک بنا رہا ہے، کیا کہیں گے اس بارے میں؟ دیکھیں آئی ایس کے جو ہے نا وہ الگ سے ایک اس کا نیٹ ورک ہے. پاکستان کے اندر جو ہے خیبر پختونخوا کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ وہ باجوڑ میں بڑے مضبوط ہیں. اچھا، ان میں اور ان میں فرق یہ ہے کہ ٹی ٹی پی کی جو یہاں تشکیلیں آتی ہیں، جو ٹیمیں آتی ہیں، تشکیل ان کی گروپ کو کہتے ہیں، جو گروپ آتے ہیں وہ مختلف گروپ آتے ہیں، اس کے اندر لوگ زیادہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. داعش کا یہ معاملہ ہے کہ یہ ٹیکنالوجی بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں اور یہ اکٹھے نہیں گھومتے. یعنی ایک شہر میں 10 لوگ یا 20 لوگ نہیں ہوتے، ان کی جو پارٹی ہے ان کے 2-2 3-3 لوگ ہوتے ہیں. اور یہ ہائیلی ایجوکیٹڈ داعش کے لوگ ہیں. داعش جو ہے کے پی، اس کے جو ہے بڑے ٹرینڈ لوگ ہیں، اور ان کو سوشل میڈیا پر ایکسس بہت زیادہ ہے. یہ زیادہ تر جو ہے ٹیلی گرام استعمال کرتے ہیں، دوسرے سوشل میڈیا جو پلیٹ فارمز ہیں ان کو استعمال کرتے ہیں. تو ڈیجیٹلی یہ لوگ جو ہے آپس میں رابطہ کرتے ہیں. ساتھ ساتھ جو ان کا جو مواد ہے، یعنی جو چیزیں یہ شیئر کرتے ہیں، انہوں نے گروپس بنا رکھے ہیں. یہ اپنا جو مٹیریل ہوتا ہے یہ تھرو جو ہے اسی طرح ڈیجیٹل مینس کے جاتا ہے ان کے. تو جس کا ایکسیس جو ہوتا ہے، جو بچے اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ پھر ان کو وہ پڑھتے ہیں، تو پھر ان کی وہ گروپنگ ہوتی ہے. تو یہ آپس میں اس طرح ایک ان کا نیٹ ورک ہے جو کہ فزیکلی آپ کو کم نظر آتا ہے، لیکن وہ سوشل میڈیا پہ آپ کو نظر آئے گا. پھر خیبر پختونخوا کے اندر انہوں نے داعش نے جو تھا وہ ہماری یہاں پہ جے یو آئی کو ٹارگٹ کیا، اور یہ ان کی لڑائی ٹی ٹی پی کے ساتھ بھی ہو جاتی ہے بعض اوقات بعض علاقوں میں. یعنی ان گروپوں کی آپس میں بھی لڑائیاں ہوتی ہیں. جیسے ہم ٹی ٹی پی کو دیکھ رہے ہیں کہ ٹی ٹی پی کے اندر صدیق گروپ جو ہے اور گل بہادر گروپ جو ہے بنو میں ان کی لڑائی چل رہی ہے. کبھی وہ بنو میں ابھی ریسنٹلی جو ہے کل واقعہ ہوا ہے، تو گل بہادر گروپ نے صدیق گروپ کے جو لوگوں کو ٹارگٹ کیا ہے، اس میں کوئی 7 کے قریب کہتے ہیں معصوم لوگ تھے، باقی ان کا کوئی ایک وہ. اچھا، اس کا بھی ذرا بیک گراؤنڈ بتائیے کہ کیا مقصد تھا اس کا. یہ تو ان کی وہاں پہ انٹرنل لڑائی ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. یقیناً وہاں پہ یہ لوگ بتاخوری کرتے ہیں، وہاں پہ کرائم بھی ہیں، تو ان کی آپس میں کلیشز چل رہے ہیں. اور ٹی ٹی پی کے اندر میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں تحریک طالبان تو ایک نام ہے نا، اس کے اندر جو ہے نا 20-22 تنظیمیں ہیں. یہ چھوٹی چھوٹی تنظیمیں ہیں. حافظ گل بہادر جو ہے نا اس کا جو گروپ ہے بڑا مضبوط گروپ ہے اس کے اندر. اب ان کی آپس میں چپکلس چل رہی ہے، تو وہ ایک علاقے میں جب ہوتے ہیں تو دوسرے کسی گروپ کو نہیں چھوڑتے.
تو یہ جو ان کی گروپ وہ ہو رہی ہے، تو اس میں یہ جو کل ہوا ہے واقعہ، اس کے اندر یہ بڑے جسے کہتے ہیں نا 7 لوگ بے گناہ تھے، یعنی ایک آدھ وہ کولیٹرل ڈیمیج کی جب بات ہوتی ہے نا، تو اب یہاں پہ بھی ہمیں نظر آ رہا ہے کہ جو دہشت گرد ایک دوسرے کو نشانہ بناتے ہیں، وہاں بھی جو ہے اب یہ لوگ شادی سے آ رہے تھے، اس کے اندر ایک ان کا شاید اس گروپ کا بندہ تھا، تو اس کو ٹارگٹ کرتے کرتے معصوم لوگ شہریوں کو بھی ٹارگٹ کر دیا گیا. تو یہ واقعات جو ہیں پاکستان کے اندر، ساؤتھ ہمارا جو ریجن ہے تو بہت افیکٹڈ ہے، اس کے اندر بہت زیادہ کارروائیاں ہو رہی ہیں. اور مجھے عجیب وہ لگتا ہے کہ وہاں پہ جو ڈی پی او تھا، بڑا ایکٹیو ڈی پی او تھا سلیم کلاچی، اس کو ٹرانسفر کیا گیا ہے، حالانکہ اس نے کافی دہشت گردوں کو ٹارگٹ کیا ہے اور کافی کو انہوں نے گرفتار بھی کیا ہے. پرسوں بھی انہوں نے کوئی 8 لوگوں کو مارا، وہاں پہ مارا. تو میرا نہیں خیال کہ اس ڈی پی او کو کیوں تبدیل کیا گیا ہے. صوبائی حکومت کو دیکھنا چاہیے کہ جو بندہ ایک ایکٹیو کام کر رہا تھا، اس پولیس افسر کو وہاں سے کیوں تبدیل کیا گیا ہے، جبکہ اس نے وہاں پہ لوگوں کے جو پولیس فورس تھی اس کا مورال کافی ہائی کر دیا تھا. اور وہاں پہ جو پولیس کے اہلکار تھے، پہلی دفعہ وہ بالکل جو تھے ان کو ہیڈ آن لے رہے تھے، جتنے بھی ٹیررسٹ تھے. آپ کو کیا لگتا ہے صوبائی حکومت نے کیوں تبدیل کیا، کیا یہ وجہ ہو سکتی ہے؟ میں نہیں سمجھتا کہ یہ فیصلہ آئی جی صاحب نے صوبائی حکومت کے کہنے پہ کیا ہے یا انہوں نے خود کیا ہے، اور اس کے پیچھے کیا محرکات ہیں. لیکن یہ پولیس کے اندر سے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ بڑا اچھا افسر تھا، اس نے بڑے لوگوں کو وہاں پہ امن کے لیے بہت کوشش کی ہے اس نے. اور پہلی دفعہ ہم نے دیکھا ہے کہ پولیس فورس جو تھی وہ کھڑی ہوئی ہے. اس نے طالبان کو جو ہے ایڈ آن لیا ہے، ان کو انہوں نے وارننگز دی ہیں. بلکہ اس ڈی پی او صاحب کی کئی وائرل آئی ہوئی ہیں جس میں وہ کہتے ہیں، اپنے میسیجز ہیں کہ اپنے جوانوں کو کہ ہمت تو حوصلہ پکڑو اور نہیں چھوڑنا ہم نے دہشت گردوں کو. تو میرے خیال میں ایسے افسروں کا حوصلہ افزائی ہونی چاہیے، نہ کہ اس کو آپ ٹرانسفر کر کے اور پھر آپ کہیں گے آپ اسلام آباد چلے جائیں. تو ان کو اسلام آباد رپورٹ کرنے کو کہا گیا ہے. اچھا. تو میرے خیال میں کہ یہ فیصلہ درست نہیں ہے. بالکل. ارشد عزیز ملک، آپ کا بہت بہت شکریہ. یہیں پہ ہماری پوڈ کاسٹ کا اختتام ہوتا ہے. اپنی رائے کا کامنٹ سیکشن میں اظہار ضرور کیجیے. ملتے ہیں اگلے پوڈ کاسٹ میں نئے مہمان کے ساتھ، نئے سوالات کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.